بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئل اسٹیٹ احکام و مسائل۔ اس کتاب کے مؤلفین دو حضرات ہیں، مفتی ابو بکر جابر صاحب دامت برکاتہم و مفتی رفیع الدین حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ جید اور معتبر علماء میں شمار ہوتا ہے، اور یہ دونوں حضرات اور بھی دیگر تحقیقات اور کئی کتابوں میں شریک ہیں۔ مفتی ابو بکر جابر صاحب مدظ اللہ العالی ادارہ کہف الایمان کے ذریعے جید علماء امت کے لیے فراہم کرنے کا کام انجام دے رہے ہیں، اور ادارہ کہف الایمان کے مختلف شعبے فعال طور پر خدمات میں مصروف ہیں۔ ادارہ کہف الایمان کا ایک پروگرام تربیت الفضلاء نئے فارغین کے لیے بہت مقبول ہے۔ مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی صاحب نوجوان فاضل و مفتی، عربی زبان پر کافی مہارت رکھتے ہیں۔ آپ کے مضامین مختلف عربی مجلات میں شائع ہوتے ہیں۔ آپ کا کلیلہ و دمنہ کا ترجمہ اردو زبان میں کافی مقبول ہوا۔ یہ دونوں حضرات نے فقہ اسلامی اور خصوصاً جدید مسائل میں گراں قدر خدمات رہی ہیں۔ ان کی تحریریں سادگی، وضاحت اور دلائل کی مضبوطی کا حسین امتزاج ہے۔ ان کی علمی کاوشیں طلباء، علماء اور عوام الناس کے لیے نہایت مفید اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ ریئل اسٹیٹ احکام و مسائل کے چند خصوصیات۔ یہ کتاب ریئل اسٹیٹ کے اہم شرعی احکام کو واضح انداز میں بیان کرتی ہے۔ مصنفین نے دور جدید کے مسائل کو فقہی اصولوں کی روشنی میں مکمل کیا ہے۔ اس میں خرید و فروخت کے بنیادی اصول نہایت آسان زبان میں بیان کیے گئے ہیں۔ زمین، مکان اور پلاٹ کی خریداری کے شرعی تقاضے تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔ کتاب میں سود سے بچنے کے طریقے بتلائے گئے ہیں۔ کرایہ داری کے مسائل کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ مشارکہ مضاربت کے اصولوں کو عملی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ہر مسئلے کو دلیل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کی وضاحت کی گئی ہے۔ فقہ حنفی کے اصولوں کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس کتاب میں جدید ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مسائل پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ فائلوں کی خرید و فروخت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ناجائز منافع خوری سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دھوکہ دہی کے نقصانات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ بیع فاسد اور بیع صحیح کی پہچان بتلائی گئی ہے۔ ایڈوانس اور ٹوکن منی کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ قبضہ اور ملکیت کے فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ اس میں وعدہ بیع اور بیع کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے احکام بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جائیداد کی وراثت کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب میں سادہ اور عام فہم انداز اختیار کیا گیا ہے۔ مثالوں کے ذریعے مسائل کو سمجھایا گیا ہے۔ عملی زندگی سے متعلق سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ مصنفین نے احتیاط اور تقوی کی تلقین کی ہے۔ کاروبار میں دیانت داری پر زور دیا گیا ہے۔ ناجائز قبضے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں زمین کے جھگڑوں کے حل کے اصول ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں اسلامی معیشت کے اصول جھلکتے ہیں۔ قسطوں پر خرید و فروخت کے احکام شامل ہیں۔ تاخیر سے ادائیگی کے مسائل کو واضح کیا گیا ہے۔ جرمانہ لینے دینے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔
اس کتاب میں بینکنگ سسٹم کے متعلق شرعی رہنمائی دی گئی ہے۔ رہن یعنی مارگیج کے مسائل کو بھی عمدہ بیان کیا گیا ہے۔ کتاب طلباء، علماء دونوں کے لیے مفید ہے۔ عام لوگوں کے لیے بھی ایک رہنما کتاب ہے۔ پیچیدہ مسائل کو آسان انداز میں حل کیا گیا ہے۔ ہر باب ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ عنوانات واضح اور جامع ہیں۔ اس میں جدید اصطلاحات کی وضاحت بھی کی گئی ہے۔ شرعی اصولوں کی پابندی پر زور دیا گیا ہے۔ غیر اسلامی طریقوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تجارت میں انصاف کی اہمیت دی گئی ہے۔ کتاب میں سوال و جواب کا انداز بھی شامل ہے۔ اس سے قاری کو عملی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ مصنفین کی تحقیق اور تجربہ نمایاں ہے۔ اس میں اختلافی مسائل کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ احتیاطی تدابیر کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ کتاب موجودہ دور کے لیے نہایت مفید ہے۔ یہ اسلامی مالیات کے لیے ایک اہم اضافہ ہے۔ مجموعی طور پر یہ کتاب ریئل اسٹیٹ کے شرعی مسائل کا جامع حل پیش کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مؤلفین کو صحت عطا فرمائیں اور مزید امت کے لیے دینی خدمات میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کو ان اہم کتابوں سے استفادہ کرنے اور انہیں عوام الناس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔